السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مولا تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ رہیں۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے آسان مسائل قربانی۔ آسان اور عام فہم انداز میں قربانی کے مسائل اور ان کا خلاصہ۔ پیارے ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان مسائلوں کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کو قربانی کرنے میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ پیارے ناظرین، مسئلہ نمبر 1، جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، یعنی قربانی کے 3 ایام کے دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا حلال مال یا اشیاء جمع ہو جائے کہ جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مسافر پر قربانی واجب نہیں، البتہ کرنا بہتر ہے، لیکن اگر مسافر مالدار ہو اور کسی جگہ 15 دن یا زیادہ دن قیام کی نیت کرے یا 12ویں تاریخ کو مغرب سے پہلے گھر پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 3، قربانی کا وقت 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک ہے، 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہو جانے کے بعد درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، قربانی کے ایام میں دن اور رات دونوں میں جانور ذبح کرنا درست ہے، البتہ دن کو ذبح کرنا افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 5، شہر اور قصبوں میں رہنے والوں کے لیے عید کی نماز پڑھ لینے سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ ناظرین، مسئلہ نمبر 6، قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر خود نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن اتنا خیال رہے کہ ذبح کرنے والا ذبح کرنے کا طریقہ جانتا ہو۔ مسئلہ نمبر 7، قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں، اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، مالدار ہو یا غریب۔ مسئلہ نمبر 8، جانوروں میں سے اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس اور بھینسا سے قربانی ہو سکتی ہے، اور مرغی کی قربانی مجوس اور غیر مقلد ہی کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 9، گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 تک افراد شامل ہو سکتے ہیں، اور شرکت وہ افراد کر سکتے ہیں جو قربانی یا عقیقہ کی نیت رکھے، شرکت کی صورت میں گوشت وزن کر کے تقسیم کرے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں قربانی یا عقیقہ کی نیت سے شریک کیا تو درست ہے۔ اسی طرح اگر ایک جانور قربانی کے لیے خریدا اور اس کے بدلے کوئی دوسرا جانور دینا یا لینا چاہے تو درست ہے، البتہ دونوں کی قیمت برابر ہونی چاہیے۔ اگر دوسرے جانور کی قیمت کم ہو تو زائد رقم کو صدقہ کر دینا ضرور۔ مسئلہ نمبر 11، قربانی کا جانور اگر اندھا ہو یا آنکھ کی 1/3 یا زائد روشنی جاتی رہی ہو، یا 1/3 یا زائد کان یا دم کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 12، گائے اور بھینس کے 2 تھن یا بکری کا 1 تھن خشک ہو چکا ہو یا پیدائشی طور پر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر جانور ایک پاؤں سے ایسا لنگڑا ہے کہ اس پاؤں کا سہارا بھی نہیں لیتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 14، قربانی کا جانور موٹا تازہ ہو، اگر اس قدر کمزور ہے کہ ہڈیوں میں بھی گودا نہ رہا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ یاد رہے کہ موٹا جانور محض دکھاوے یا ریاء و نمود کے لیے نہ ہو کہ ایسا کرنے والا شخص ثواب سے محروم رہتا ہے، اس لیے نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 15، اگر جانور کے تمام یا اکثر دانت گر گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر اکثر باقی رہ گئے ہوں تو جائز ہے۔ نمبر 16، اگر کسی جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا اس کے سینگ جڑ سے ٹوٹ چکے ہوں اس طور پر کہ دماغ اس سے متاثر ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، البتہ اگر سرے سے سینگ ہی نہ ہو تو بلا کراہت جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 17، خارش زدہ جانور اگر خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 18، قربانی کے جانور میں کوئی عیب ہو تو مالدار دوسرا خریدے گا اور غریب اسی کی قربانی کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 19، اگر قربانی کے جانور میں ذبح کرتے وقت کوئی عیب گرنے کی وجہ سے پیدا ہو جائے تو اس سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ جانور کو گراتے وقت احتیاط کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 20، قربانی کا گوشت اگر سارے کا سارا اپنے لیے رکھے تب بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک فقراء و مساکین کے لیے۔ نمبر 21، قربانی کی کھال کو اپنی ضرورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس طور پر کہ اس کا عین باقی ہو۔
مثلا مصلی بنائے یا رسی وغیرہ، لیکن اس کی رقم استعمال نہیں کر سکتا بلکہ اس کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ مسئلہ نمبر 22، قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر دے دیا کرے یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دے دے۔ بہترین مصرف دینی مدارس ہے، کیونکہ علم دین کا احیاء سب سے بہتر ہے۔ سیاسی جماعتوں کو دینے سے گریز کریں، اور اگر کوئی زبردستی لے جائے یا چوری ہو جائے تو اس کی قیمت صدقہ کرنا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 23، قربانی کی کھال کسائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں، اس کو الگ اجرت دی جائے، اور اگر وہ گوشت لے جانا چاہے تو ہر کوئی اپنی رضامندی سے دے دے تو درست ہے، اور اگر کوئی نہ دینا چاہے تو اس پر زبردستی نہیں۔ مسئلہ نمبر 24، اگر قربانی کے 3 دن گزر گئے اور قربانی نہیں کی جبکہ اس پر واجب تھی، تو ایک بکری یا کم از کم جانور کے 7ویں حصے کی رقم صدقہ کر دے، اور اگر جانور خریدا ہے لیکن ذبح نہیں کیا تو زندہ جانور خیرات کر دے۔ مسئلہ نمبر 25، ایصال ثواب کے لیے قربانی کی تو اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور اگر کسی نے مرتے وقت وصیت کی ہو کہ میرے مال سے قربانی کی جائے تو اس قربانی کا سارا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ کچھ بھی نہ کھائیں، خود سارا کا سارا گوشت صدقہ کر دے اور دوسروں کو کھلائیں۔ نمبر 26، قربانی کا گوشت کافر کو بھی دے سکتا ہے، البتہ کسی کو اجرت میں نہیں دے سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 27، گابن جانور کی قربانی درست ہے، اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو ذبح کر کے صدقہ کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 28، قربانی کے جانور کے بال کاٹنا یا دودھ دھونا درست نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے صدقہ کر دے، اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ مسئلہ نمبر 29، جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک نہ اپنے بال کاٹے اور نہ ناخن، البتہ اگر زیر ناف اور بغل کے بال 40 روز تک نہیں کاٹے ہیں تو وہ بالوں کی صفائی بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 30، اگر کسی کی ساری یا اکثر آمدنی حرام ہو تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے، اگر شریک کیا ہو تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ مسائل آپ کو کافی پسند آئے ہوں گے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔